الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في شان أصحاب نبيه أولئك هم المؤمنون حقا. وقال الله عز وجل في شان أهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وقال الله تبارك وتعالى في كلامه لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال الله تبارك وتعالى في شان صاحب نبيه الصديق رضي الله تعالى عنه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. باواز بلند پڑھیں، اتنا بڑا اجتماع ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. حضرات محترم، آج قریباً 1 سال کم و بیش کی مدت کے بعد ہم پھر سے حضرت علامہ خلیفہ مشتاق احمد صاحب نقشبندی کے جامعہ محی الاسلام صدیقیہ سے شرف فراغت پانے والوں کی دستار بندی کے پروگرام میں بھی شریک ہیں، اور مزید برآں یہ کہ اس جہان روحانیت سے ہم پند و نصیحت کے موتیوں کو چننے کے لیے بھی آمادہ نظر آ رہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹیج پر بھی ایک خوبصورت تعداد آپ کو نظر آ رہی ہے، اور سٹیج کے یمیناً و یساراً علماء کرام وہ بھی الحمدللہ اپنی اپنی نشستوں پر جلوہ گر ہیں، ہمارا فخر ہے. پیر طریقت راہبر شریعت قبلہ حضرت پیر ایوب جان سرہندی مد ظلہ العالی، جو ہر سال اس باغیچے کی آبیاری کے لیے تشریف لاتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں. اور پیر کی بہت ساری صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ شفیق ہوتا ہے، مہربان ہوتا ہے. یہ وہ صفت ہے جو کتابوں میں لکھی ہے، اور جن مشائخ نے اسے اپنی عادت کا حصہ بنایا
وہ واقعتاً پیر طریقت ہیں۔ چونکہ اب جو نیا ماحول آ رہا ہے اس میں طریقت کی بات شاذ نظر آتی ہے، کم نظر آتی ہے۔ وہ طریقت کی جگہ ہر ایک نے بہت سارے طرق اپنا لیے، اور ہمارا راستہ ایک ہے، اس طرق نہیں ہو سکتے، وہ طریق ہے، وہ طریق ہے، طرق نہیں ہے۔ ایک راستہ ہے، ایک قاعدہ ہے، ایک رب، ایک رسول ہے۔ تو مرشد کا راستہ بھی ایک ہوتا ہے، اور مرشد کا راستہ وہ ہوتا ہے جو رشد و ہدایت کے ساتھ متعلق ہوتا ہے۔ اور مرشد بشرط رشد و ہدایت مرشد کہلاتا ہے۔ اگر اس کے آستانے سے رشد و ہدایت کا اہتمام نہ ہو تو اسے مرشد کہنا خود ایک گمراہی ہے، چونکہ راہ دکھانے والا مرشد ہوتا ہے عربی میں، اور فارسی میں اسی کو رہنما کہتے ہیں۔ جو راہ دکھائے اسے رہنما کہتے ہیں۔ تو جس کو اپنا راستہ غائب ہو چکا وہ دوسرے کو کیا راستہ دکھائے گا؟ جی۔ اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مختلف نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں طریقت میں، لوگوں نے اپنا لی ہیں۔ ذکر کے طریقے بے ڈھنگے شروع ہو گئے ہیں، نقشبندیوں میں بھی لوگوں نے ناچنا شروع کر دیا ہے۔ شرم کی بات ہے، اگر یہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں، اگر آج وہ ہوتے تو ان نقشبندیوں کو انہوں نے جوتے مارنے تھے۔ یہ جو اللہ اللہ کر کے تو ڈانس کرتے ہیں، ناچتے ہیں، ہمارا تو جو اصل ذکر ہے وہ تو سری ہے، اس میں تو دوسرے کو ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ ذکر ہو رہا ہے۔ تو میں اگر اپنی طریقت کو بیان نہیں کروں گا تو پھر یہ منافقت ہے۔ اب کوئی کسی کو پسند آئے یا نہ پسند آئے اس سے ہمیں کوئی علاقہ نہیں ہے، ہمیں کسی کی پسند کا اعتبار نہیں ہے، ہمیں رب کے رسول کے لائے ہوئے قانون کا اعتبار ہے۔ باقاعدہ ناچ رہے ہیں اور ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا، اب جو یہ میڈیا سامنے آیا تو پتہ چلا کہ اللہ کا ذکر بھی ڈھول نما شروع ہو گیا ہے۔ اور اس میں یہ اسپیکر والا ساتھی ناراض نہ ہو، سب سے بڑا فتنہ یہ اسپیکر بھی ہے، کیونکہ یہ آواز کو ایسا موڈیفائی کرتا ہے، آواز کو انگلش میں کہتے ہیں، ایسی آواز کو انہانس کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بعض اوقات بولنے والے کی اپنی آواز ہی غائب ہو جاتی ہے، یہ بولتا رہتا ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ تو ہمارے جو اذکار ہیں، ہمارے جو طور طریقے ہیں، وہ ان چیزوں کے محتاج نہیں۔ فقیر اپنی مسند پہ بھی فقیر ہے اور پتھر پہ بیٹھا ہوا تب بھی فقیر ہے۔ تو یہ پیر طریقت کہلانے کے لیے طریقت کا ہونا ضروری ہے، اور طریقت وہ نہیں جو آپ کی ہوائے نفسی آپ کو بتائے، بلکہ طریقت وہ ہے جو آپ کے طریقت میں جو آپ کے اجداد ہیں، طریقت میں، نسب میں نہیں۔ طریقت میں بھی باپ دادا ہوتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو جو آپ کے اجداد نے جو راستے بتائے تھے، جو طریقہ چھوڑا تھا، وہی طریقت ہے۔ اس کے علاوہ جتنے راستے آپ نے اختیار کر کے نقشبندیت کی شکل کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے، وہ طریقت نہیں، وہ شرارت ہے۔ سمجھے؟ اس لیے وہی طریقے ہم نے اپنانے ہیں جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ تو طریقت کا پیر وہی ہوتا ہے۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ کو، طریقت کا پیر وہی ہوتا ہے جو شریعت کا پیر ہوتا ہے۔ اور میں آج یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں راستے مختلف نہیں ہیں، صرف تدریج کے لیے دو نام رکھے گئے ہیں۔ مفتی صاحب
یہ صرف تدریج کے لیے کہ پہلے شریعت ہو بعد میں طریقت ہو، لیکن حقیقت میں طریقت شریعت ہی ہے، الگ راستہ نہیں ہے۔ یہاں سب پڑھنے پڑھانے والے لوگ بیٹھے ہیں، میں نے بھی 2-4 حرف جو پڑھے ہیں مدرسے میں ان کو سامنے رکھ کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، علماء کی توجہ چاہتا ہوں کہ شریعت اور طریقت اگر جدا سمجھے جائیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی گمراہی ہے۔ طریقت میں بتائیں آپ افعال ہیں کہ نہیں؟ بولو، طریقت میں افعال ہیں؟ افعال کا مطلب کوئی کام کرنا۔ تو یہ جو میں صیغے استعمال کر رہا ہوں آپ کے تو سر کے اوپر سے گزر رہے ہیں، آپ کو سمجھ کچھ بھی نہیں آ رہا۔ بہرحال ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جس کو سمجھ آیا سمجھ لے گا، لیکن سٹیج والے سب سمجھ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ طریقت میں افعال شامل ہیں، ایسا ہی ہے۔ کوئی بھی آپ طریقت کا عمل کریں، مثال کے طور پر آپ وظیفہ کرتے ہیں کوئی، تو طریقت والے ہی وظیفہ کرتے ہیں نا، ایسا ہے۔ تو طریقت کے اندر وظیفہ ایک عمل ہے کہ نہیں، ایک فعل ہے کہ نہیں؟ تو طریقت میں بھی اعمال ہیں، بولو، طریقت میں اور شریعت میں کیا ہے؟ اس میں بھی اعمال ہے، نہیں اعمال؟ بولو نا۔ تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، پیر صاحب بھی تشریف فرما ہیں، سب غور کریں کہ ہم اگر طریقت میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جس سے ہم تقرب اللہ کا چاہیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، تو اب وہ فعل، وہ کام جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں طریقت کے اندر، آپ کس سے پوچھیں گے کہ وہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کس سے پوچھو گے؟ شریعت سے پوچھو گے؟ اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ طریقت اصل میں شریعت کی محتاج ہے۔ ہاں؟ جب آپ نے مسئلہ پوچھنا ہوگا تو آپ شریعت سے پوچھیں گے، ایسا ہی ہے۔ جب آپ مسئلہ پوچھیں گے تو کس سے پوچھیں گے؟ شریعت سے پوچھیں گے کہ طریقت میں یہ فعل ہم کرنے لگے ہیں، یہ جائز ہے کہ نہیں؟ یہ آپ کو شریعت بتائے گی۔ تو جب شریعت نے ہی آپ کو جواب دینا ہے تو سمجھ لو کہ طریقت بھی حقیقت میں شریعت ہی ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ آپ کوئی بھی آپ مراقبہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے کریں گے یا آپ کو اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے؟ دلیل چاہیے، اور دلیل آپ کو شریعت میں ملتی ہے۔ جس چیز کا ماخذ قرآن و حدیث ہو یا اس میں آثار صحابہ ہوں یا اس میں اقوال تابعین ہوں، تبع تابعین تک، ہمارے لیے یہ ساری چیزیں قابل قبول ہیں۔ ہم تبع تابعین تک کے اقوال کو بلا چون و چرا مان لیتے ہیں کہ ان لوگوں تک کے زمانے کو خیر پر ہونے کی سند میرے نبی نے عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں زمانہ بدلا ہے، ہم طریقت کو نہ بدلو اور خدا کا واسطہ اپنے آپ کو بدلو۔ اور اگر اللہ نے آپ کو کوئی مسند دی ہے تو اس مسند کا حیا کرنا چاہیے، اور اس مسند کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق طریقت کا دستور نافذ کرنا چاہیے۔ اور طریقت بلا شریعت صرف ضلالت ہے اور صرف گمراہی ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے جو مشائخ ہیں جن کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں وہ اللہ کے فضل سے وہ واقعی پیران طریقت ہیں۔ سمجھ آ رہے ہیں؟ تو یہ شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں بتائیں گے۔ انہی شخصیات میں سے قبلہ پیر صاحب بھی ہیں، یہ بھی آپ کو انشاءاللہ شریعت کی بالادستی کا اور شریعت کی تابعداری کا اور شریعت کی غلامی کا ہی حکم دیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو دین اترا، احکام اترے، سب سے پہلے وہ شریعت ہی ہے، نبی پاک نے جس چیز سے آغاز فرمایا۔
بولے نا، وہ سب شریعت ہے۔ صرف ہم یہ ہے کہ اس کے جو، یعنی میں آپ کو ایک اشارے میں سمجھا دیتا ہوں کہ شریعت کے وہ احکام جو مستحبات کے درجے میں آتے ہیں، میں بس بات تمام کرتا ہوں، وہ احکام جو مستحبات کے درجے میں آتے ہیں، اگر کوئی ان کو بروئے کار لائے، عمل کرے تو ثواب ہوتا ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں ہوتا، پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ لیکن صوفی ان اعمال کو بھی اپنا کر، مستحبات کو اپنے معمولات کا حصہ بنا کر، وہ شریعت کے اس انتہائی درجے پر عمل کر لیتا ہے جس سے وہ ابتدا سے انتہا تک اوج و کمال و بلندی حاصل کر لیتا۔ تو گویا جو مستحبات کا درجہ ہے وہی طریقت ہے، سمجھے آپ؟ اور اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ نبی پاک کی سنتیں ہیں۔ نبی پاک کی سنت کے بغیر مجھے کوئی بتاؤ کوئی آدمی پیر بن سکتا ہے؟ بولو۔ نبی پاک کے حلال اور حرام کا بیان سامنے آنے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر کوئی اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ سنتوں تک کا جو درجہ ہے یہ بھی بہت بڑا درجہ ہے، یہ بھی بہت بڑا درجہ ہے۔ عالم ربانی ہوتا ہے وہ جو سنت پہ بھی عمل کرے، واجب پہ بھی عمل کرے، فرض پہ بھی عمل کرے، اور پھر وہ جو مستحب کو بھی واجب کی طرح جانے، حالانکہ وہ واجب نہیں، بولو واجب نہیں، کہتا ہے یہ عمل کیوں چھوڑوں جب اس سے خدا کا قرب ملتا ہے، تو وہ اس کو بھی اپنے معمول کا حصہ بنا کر وہ زندگی جب اس حال میں گزار لیتا ہے کہ فرائض سے لے کے مستحبات تک یہ سب اس کے معمولات کا حصہ بن جائیں، تو پھر وہی انسان ترقی کرتا کرتا پھر آسمان ولایت کا ستارہ بن جاتا ہے۔ یہ ابتدائیہ تھا موجودہ حالات کے تناظر میں چند باتیں۔ میں مثنوی شریف کی یہ کتاب بھی ساتھ لایا، اور یہ میرے پاس ایک ٹیبلٹ ہے، اس پر بھی مثنوی شریف موجود ہے، تو میں کچھ اور بھی آپ کو سنانا چاہتا تھا، وقت نہیں ہے۔ جو خلیفہ صاحب نے افضلیت کی بات کی ہے، تو افضلیت کا جو نقطہ انشاءاللہ وہ آخر میں پیش کروں گا۔ جو میں نے آیات کے مطابق آپ کو چلایا اپنے خطبے میں، اس میں ذکر کل صحابہ کا ہے، بولو کس کا ذکر ہے؟ اور اس میں ذکر کل اہل بیت کا ہے۔ اب میری بات سن لیں، صحابہ کون ہیں؟ صحابہ وہ ہیں، ہم کسی جماعت کی طرح ہم کوئی تعداد مقرر نہیں کرتے، اتنے لوگ صحابہ تھے اتنے نہیں تھے، بلکہ ہم ایک عمومی بیان دیتے ہیں کہ جس نے بھی نبی پاک کا زمانہ پایا، آپ کی حیات مبارکہ میں آپ پر ایمان لایا، اور اس نے آپ کی مجلس کی ہے، آپ کی زیارت کی ہے، اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہے، وہ صحابی ہے۔ وہ کون ہے بولو بھائی؟ وہ صحابی ہے۔ اور صحابہ میں تدریج کا ہونا اور صحابہ میں تفضیل کا ہونا یہ بھی ایک امر ہے۔ سب صحابہ ہیں لیکن سب کی حیثیت ایک نہیں ہے۔ اس بات میں سب برابر ہیں کہ سب صحابی ہیں، لیکن مرتبہ سب کا جدا ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے تمام رسولوں کے لیے فرمایا، کیا فرمایا؟ تمام رسولوں کے لیے فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہ رسولوں کی ایک حسین جماعت ہے جس میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے رسول ہیں ان کے درمیان میں نفس رسالت میں کوئی فرق نہیں کرتا، مطلب نفس رسالت میں سب برابر ہیں۔ جو اللہ کے پیغمبر ہیں یہ سب برابر ہیں۔ کس چیز میں کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن فضلنا بعضهم علی بعض سے پتہ چلا کہ اس کے باوجود ان کے اندر سلسلہ تفضیل موجود ہے۔
سب کا درجہ ایک نہیں، بولو نا، سب کا درجہ ایک نہیں ہے۔ تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب سب کا درجہ ایک نہیں ہے لیکن سب اللہ کے نبی اور رسول ہیں، بولو، اب بتائیں آپ مجھے کہ کسی ایک نبی کا بھی انکار کرو، ایک نبی کا بھی انکار کرو تو آپ جماعت مومنین میں رہ سکتے ہو؟ حالانکہ ہم امتی محمد الرسول اللہ کے ہیں، لیکن آپ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے بھی نبی اور رسول ہیں ہر ایک پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ بھئی آپ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو ایک کا انکار کر دیں، بولیں آپ، تو آپ کا ایمان ضائع ہو جائے گا نا، بولو۔ تو عقیدہ یہ رکھو کہ ہر نبی کو ہم مانتے ہیں، ہر رسول کو ہم مانتے ہیں، چاہے ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں پر مانتے ہیں، یہ عقیدہ ہے۔ تو جو ان کو نہ مانے، ایک کا انکار کر دے، تو وہ اس حد سے باہر آ جائے گا جس حد کو حد ایمان کہتے ہیں، بولو، جس حد کو حد ایمان کہتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ ہیں، سب صحابہ ہیں لیکن صحابیت میں برابر ہیں۔ صحابیت مطلب کہ انہوں نے نبی پاک کو دیکھا، حالت ایمان میں ان کے زمانے میں رہے اور ایمان پر خاتمہ ہوا، اس چیز میں سب برابر ہیں، لیکن ان کے اندر بھی مختلف مقامات ہیں، ہر ایک کا اپنا درجہ ہے، ہر ایک کا اپنا رتبہ ہے۔ لہٰذا جو آدمی ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے وہ حد سنیت سے باہر ہو جاتا ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں بھائی؟ میں سمجھانا چاہتا ہوں، ایک حد ایمان تھی اس سے پہلے جو ذکر کی ہے، اب جو حد ذکر کر رہا ہوں وہ حد سنیت ہے کہ اگر آپ نے کسی ایک صحابی کا بھی انکار کیا تو آپ پھر سنی نہیں رہیں گے، اور جو اس فرقے سے الگ، اس جماعت سے الگ ہو گیا، یاد رکھو وہ من شذ شذ فی النار، یاد رکھو جو اس جماعت سے الگ ہو گیا اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ وہ گمراہ ہو گیا، کیونکہ وہ گمراہ ہو گیا۔ لہذا سب صحابہ اللہ پاک نے ان کے حق میں ڈگری جاری فرمائی ہے، ہم اہل سنت و جماعت اس کا ایمان رکھتے ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، ایک دو نہیں بلکہ نبی پاک کے صدیق سے لے کر آخری صحابی تک سب ایسے مومن ہیں جن کے ایمان کی حقانیت کا خود رب العالمین اعلان فرما رہا ہے۔ وہ سب کے سب اولئک، یہ اولئک بتا رہا ہے کہ اس میں ساری جماعت شامل ہے۔ اے علماء بیٹھے ہیں، بولو بولو بھائی، اولئک میں کتنے شامل ہیں؟ ساری جماعت شامل ہے، اور اولئک آگے ہم بھی آ رہا ہے، اور ہم میں کتنے لوگ شامل ہیں؟ بولو، ہم یہ بھی جمع کی ضمیر ہے، بولو نا، اور اولئک یہ اشارہ جو اسمیہ استعمال ہوا یہ بھی جمع کا ہے، اور آگے المؤمنون بھی جمع ہے، اور آگے ان کے ایمان کی حقانیت پر اللہ فرما رہا ہے وہ مومن ہیں لیکن بطور حق کے، ان سے بہتر کوئی مومن نہیں ہو سکتا، اس لیے اولئک کے عموم سے تم کسی کو خاص کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، اور اللہ نے جن کو اولئک اور ہم کے زمرے میں شامل فرمایا ہے، یاد رکھو اے بندو
تم نے ان اولائکا کے صیغے میں صحابہ کو شامل نہیں فرمایا ہے، اللہ نے انہیں اولائکا فرمایا ہے اور ہم المؤمنون فرمایا ہے، اور رب نے جن کو جماعت بنا کر حق کا اعلان فرمایا ہے۔ ارے بندے کی کیا جرت کہ اولائکا سے کسی کو نکال کر الگ کر سکے؟ یہ کام بندے کا نہیں کہ نبی کے صحابی سے چھیڑ چھاڑ کرے، یہ تو میرے آپ کے مقام، مرتبے اور حیثیت سے بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن میں ان کا ذکر کر دیا کہ یہ سارے کے سارے برحق ہیں، مومن ہیں، اور پھر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرات، میں آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا تھا، حالانکہ ساری اسلامات مومنین نے کیا بول ان کی حقانیت کی ہمیں کسی سے کوئی دلیل نہیں چاہیے، نہ وہ میرے اور آپ کے زید بکر کسی کے تصدیق کے محتاج ہیں، جن کے ایمان پر خود رب ثبت کرا ہے، اسے میرے اور آپ کے جگہ سے گا بولو ان کا مقام تھا، ان کو ملا۔ آپ صرف فکر نماز نہیں کر رہے ہیں۔ بتاؤ مجھے آج جو لوگ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بکر عید کرتے ہیں، بتاؤ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی زندگی کہاں گزار لی؟ حضرت علی نے اپنی زندگی کامیاب گزار لی، وہ بھی خلیفہ بنے، یہ بھی خلیفہ بنے، دونوں نے قرآن کو عام کیا، دونوں نے اہل ایمان جو ان کے دور کے تھے ان کی خدمت کی ہے، وہ اپنا زمانہ گزار گئے، تم جھگڑا کی بات کرتا ہے۔ اب ہوگا کیا؟ اب اختلاف لانے سے نتیجہ کیا برآمد ہوگا؟ ان کے سارے اعمال مکمل ہو گئے، جس مسند پہ خدا نے انہیں بٹھایا تھا اس مسند کے ذمہ داریاں انہوں نے نبھائی ہیں۔ حضرت علی چوتھے نمبر پہ آ کر خلیفہ بنے، ان کو کبھی رنجش نہ ہوئی کہ میں پہلا نمبر کیوں نہیں تھا۔ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد ساری عمر اعتراض کرتے رہنا کہ علی اس کا نمبر پہلا تھا اور اس کو چوتھے نمبر پہ رکھا۔ یہ سبق نہ حضرت علی نے سکھایا، نہ ان کے بعد حضرت حسن نے سکھایا، نہ حضرت حسین نے سکھایا۔ لیکن جہاں پر آ کر حقیقی اعتراض ہوا وہاں ہم بھی معترض ہیں۔ یہ اعتراض حضرت حسن کے زمانے تک نہیں تھا، بعد میں جب یزید آیا
تو اعتراض حسین نے کیا، اور آج ہم سارے جہان کو بتا دینا چاہتے تھے جب تک اعتراض نہیں تھا اور اتفاق تھا، سنی بھی آپ کو وہاں متفق نظر آئے گا، اور جہاں پر اعتراض شروع ہوتا ہے وہاں سنی بھی معترض نظر آئے گا۔ لہذا حسن کا امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لینا ہم سب کے لیے ہے، اور حسین کا یزید کو نہ ماننا وہ بھی ہم سب کے لیے ہے۔ ہم حضرت حسن کے فیصلے کے مطابق امیر معاویہ سے تعلق قطع نہیں کر سکتے، اور حضرت حسین کی وجہ سے ہم یزید کے ساتھ تعلق بنا نہیں سکتے۔ کوئی بات سمجھ آئی کہ نہیں آپ کو؟ حضرات جہاں پر اتفاق ہے وہاں اتفاق رکھنا ہے، جہاں اعتراض ہے وہاں اعتراض رکھنا ہے۔ مبارک ہو اہل سنت کو جو ہر نبی کے ہر صحابی کی حیا کرتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے مابین جو ایک رنجش کا سلسلہ رہا ہے اس کو موضوع بحث نہیں بناتے کہ ہم تنکوں کی مثل ہیں وہ پہاڑوں کی مثل ہیں۔ ارے تن کا پہاڑوں کا فیصلہ کیا کرے گا؟ پہاڑ جانے دوسرے پہاڑ کو، ارے تنکوں کا کام عجز و انکسار کا اظہار کرنا ہے۔ یہ فیصلہ رب پہ چھوڑ دو، وہ خود تمہیں بتا دے گا کہ علی بھی حق پر ہیں، اور امیر معاویہ نے جو کچھ کیا اجتہاد کی صورت میں مجتہدانہ انداز میں جب انہوں نے حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ کیا تو قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے، اور حضرت علی نے جو قصاص کا کام پورا نہ کیا وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ہے۔ لیکن عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ امیر معاویہ کو کوئی برا نہیں کہہ سکتا، لیکن برحق فیصلہ علی شیر خدا کا ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ تو پھر حضرت امیر معاویہ، تو ہم کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ انہوں نے اجتہاد کیا، اور مجتہد کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ قرآن و سنت کے دلائل اور براہین کے ذریعے سے جو مسئلہ اخذ کرے، چاہے وہ مختی ہو یا مصیب، نہیں سمجھے، چاہے وہ مختی ہو یا مصیب، یہ اس کی اپنی قسمت ہے۔ یعنی یا تو اس کا اجتہاد بالکل صحیح ہوگا، اس کا نتیجہ صحیح نکلے گا، یا اجتہاد کا نتیجہ صحیح نہیں نکلے گا۔ لیکن اجتہاد کا نتیجہ صحیح نکلے تو اسے مصیب کہتے ہیں، ورنہ اسے مختی کہتے ہیں، یعنی اس سے خطا ہو گئی۔ تو اب مجتہد کی خطا پر بھی خدا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو میں یہاں پر بات کو روک رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ صحابہ کی ساری جماعت ان کو برحق مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ بولو، کیا تمہارے پاس اختیار ہے کہ تم کسی ایک صحابی کو جماعت صحابہ سے نکال سکو؟ بولو، کسی ایک کے پاس اختیار ہے؟ ارے اختیار تو تب ہوتا کہ ہم نے کسی کو صحابی کی صف میں داخل کیا ہوتا تو ہم نکال بھی لیتے۔ تو جس نے داخل کیا ہے وہ جانے، اس کا کام جانے، اس کا فیصلہ کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کا کوئی مبدل نہیں ہے، کوئی اس کا تبادلہ نہیں کر سکتا۔ اور جس صحابی کو میرے رب نے جو مقام دیا ہے الحمدللہ اسی مقام پر آج بھی وہ اپنی قبر کے اندر فائز ہے۔ حضرات اب آپ رومیانہ طرز میں رومی صاحب نے جو اہل بیت کی تعریف کی ہے، چونکہ رومی صاحب بھی پکے سنی ہیں، ٹھیک ہے، بولو بھائی، رومی صاحب کیا ہیں؟ بولو، پکے سنی ہیں۔ تو انہوں نے
نبی پاک کا وہ فرمان کہ جس میں اہل بیت کو آپ نے کشتی نوح کے ساتھ مشابہت دی تھی، بولو ایسا ہے کہ نہیں؟ اور صحابہ کو کس سے مشابہت دی تھی؟ ستاروں کے ساتھ، بولو نا۔ ان دونوں روایتوں کو رومی صاحب نے رومیانہ رنگ دیا ہے، اور وہ اپنی مثنوی شریف رومی صاحب اہل بیت کا ذکر کس طرح فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جو اہل بیت رسول ہیں یہ نوح کی کشتی کی مانند ہے۔ وہی حدیث کی جو کیفیت ہے اس کو وہ اپنے رومیانہ طرز میں بیان کریں گے، میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور لمبا چوڑا بیان نہیں ہے، بس میں چونکہ پیر صاحب بھی فارسی دان ہیں، الحمدللہ فارسی دان ہیں، مجھ سے اچھی فارسی بولتے ہیں، تو ذرا آپ الفاظ کا چناؤ دیکھنا کہ رومی صاحب حدیث کا ترجمہ مثنوی میں کس طرح کرتے ہیں، اور عقیدہ بھی دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جب یہ کشتی ہے تو کشتی صرف بنانے کے لیے تو نہیں ہوتی ہے، اس میں سوار ہونا پڑتا ہے، بولو بھائی بولو۔ تو کشتی بنا کے تو ویسے آدمی بیٹھ جائے، کشتی کا بنانا اس کا قصد کیا کہ بندے نے سواری کرنی، بندے نے سواری کرنی، اور میں اسی روایت سے آپ کو سمجھاؤں گا بات۔ اور یہ جو بیت جو یہاں فرمایا جا رہا ہے نا کہ میری اہل بیت یہ کشتی یہ نوح کے مثل ہیں، اس سے وہ اہل بیت مراد ہیں جو واقعی اہل بیت ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ اب اگر کوئی حضرت صدیق اکبر کو گالی دے وہ تھوڑی ہماری نظر میں اہل بیت، سمجھے کہ نہیں بھائی؟ میں صحیح بات بتا رہا ہوں، عقیدے کی بات بتا رہا ہوں، یہ دین کسی خاندان کا وراثت نہیں ہے، دین صرف اللہ کی حاکمیت کو ثابت کرتا ہے۔ ہاں عزت بھی دیتا ہے دیندار، لیکن اس کو عزت ملتی ہے جو دین کے تابع رہتا ہے، اور جو دین کو اپنے تابع کرنے کے چکر میں پڑ جائے وہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو کشتی بنائی کس لیے؟ سواری کے لیے۔ اور مزے کی بات یہ کہ خشکی میں علامہ صاحب، خشکی میں جو سواریاں ہوتی ہیں پیر جی، خشکی میں جو سواری ہوتی ہے اس میں چڑھو یا نہ چڑھو خطرہ تو نہیں نہ ہوتا، بولو بھئی خشکی میں توڑے کول کوئی سواری ہے کہ نہیں؟ اب سندھی تو مجھے آتے نہیں، چلو پنجابی میں ہی بول لیتا ہوں آپ سے، توڑے کول کوئی سواری ہے کہ نہیں؟ موٹر سائیکل ہے، بولو کار ہے، تو اگر اس پہ چڑھو یا نہ چڑھو آپ کو مرتے تو نہیں ہے نا، لیکن کشتی میں نہ چڑھے تو بولتے نہیں آپ، سمجھ نہیں آ رہا آپ کو؟ یہ ہاتھ میں آئے ہیں ان کا ہاتھ خراب ہوگا، ادھر زیادہ بہتر سنتے ہیں آپ کے پاس۔ تو خشکی میں بھی سواری ہے اور پانی کے لیے بھی سواری ہے، دونوں سواریوں میں فرق ہے۔ خشکی کا سفر آسان ہے، خشکی کا سفر آسان ہوتا ہے، اس میں سواری پر رہو یا سواری پر نہ رہو آپ کی جان کو خطرہ نہیں، لیکن جب کشتی کا مرحلہ آ جائے وہی بچے گا جو کشتی میں ہوگا۔ اس سے پتہ چلا آل بیت رسول اللہ نے مشکل وقت کے لیے ہماری خاطر پناہ فرمایا۔ اب میں اس حدیث کے تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت وہ ہے جو امت کو مشکل میں کام آئے، نہ کہ امت کو مشکل میں ڈال دے۔ بولو بھائی بولو بولو، میں نے جملہ کہہ دیا آپ کو۔ کیا کہا میں نے؟ کہ آل رسول وہ ہے جو امت کو مشکل سے نکال دے، نہ کہ امت کو مشکل میں ڈال دے۔ کہ نبی نے فرمایا میری آل بیت کی مثل کشتی نوح کی طرح ہے، اور فرمایا کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور رومی صاحب نے فرمایا جو اس میں سوار ہو گیا اسے خدا نے فتح بھی عطا فرما دی، اسے اللہ نے روحانی مقامات بھی عطا فرما دی ہے۔ اب پتہ چلا مشکل وقت میں جو کام آئے وہی اصل آل رسول ہوتا ہے، اور جو چلتی ہوئی کشتی کو ڈبو دے وہ کس قسم کا آل رسول ہے؟ یہ مشکل ختم کرنے والے آل رسول ہوتے ہیں، نہ کہ مشکل پیدا کرنے والے آل رسول ہوتے ہیں۔ اب میں آپ سے اس روایت کے تناظر میں پوچھتا ہوں
بتاؤ امت پر مشکل وقت آیا کہ نہیں؟ حضرت حسن حضرت امیر معاویہ کے دور میں امت پر مشکل وقت آیا کہ نہیں؟ اس وقت سے لے کے آج تک اہل سنت و جماعت نے اعلان کیا اس مشکل گھڑی سے امت کو نکالنے والا حسن بن علی ہے، جس نے امت کو آپس میں لڑنے نہ دیا اور متفق کو متحد رکھا، امیر معاویہ سے صلح کر لی اور ثابت کر دیا کہ آل رسول امت کو مشکل میں ڈالنے والے نہیں، امت کو نکالنے والے ہیں۔ آپ بتائیں اس وقت امت کو نکالا کہ نہیں؟ مشکل نکالا نا، اور حضرت علی نے بھی نکالا۔ اگر اس وقت قصاص کی بات ہوتی، 2-4 آدمی تو نہیں تھے، پوری گردنیں اڑتی وہاں، اور پھر کتنے صحابہ شہید ہوتے، کتنا صحابہ کا مقدس خون بہہ جاتا۔ حضرات وہ بڑا مشکل مرحلہ تھا حضرت علی شیر خدا کے لیے، اور دوسری طرف ان کا مطالبہ بھی برحق تھا۔ یہ بہت مشکل وقت تھا، لیکن اس مشکل وقت میں بھی حضرت علی کا فعل اور اس کے بعد حضرت حسن کا فعل، یہ دونوں نے مل کر امت کو مشکل سے بچایا، کشتی نوح کی مثل۔ ہاں، اور پھر حضرت حسین نے بھی وہی کام کیا کہ نہیں؟ بولتے نہیں آپ لوگ؟ اتنا مجمع ہو تو دیواریں گر جاتی ہیں۔ آپ لوگ تو ایسے بیٹھے ہیں جیسے پتہ نہیں آپ کی روحیں آپ کے جسم سے پرواز کر چکی ہیں۔ بہت بڑا اجتماع ہے ماشاءاللہ، مقابلتاً دیکھا جائے بہت بڑا اجتماع ہے، پچھلے سالوں کے مقابلے میں بہت بڑا اجتماع ہے۔ اور حضرت حسین اگر ہمیں یزیدی قاعدے اور قانون کے مطابق چلا لیتے تو بولو پھر حرام چیزوں کی حلت کا حکم آ جاتا؟ بولو ایسا ہی ہے نا؟ تو حضرت حسن نے امیر معاویہ سے صلح کر کے امت کو بچایا، اور حضرت حسین نے یزید سے جنگ کر کے امت کو بچایا ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آپ؟ یہ ہیں وہ لوگ جو کشتی نوح کی مثل ہیں۔ ہاں، اور بعد میں کوئی کہے، کوئی حضرت ابوبکر کو گالی دے، یا کوئی قرآن کے نام مکمل ہونے کا دعویٰ کرے، اور کوئی حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت رکھے، لعنت ہو ایسے فرقے پر، اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ان کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، نبی پاک کے بستر پر کوئی کپڑا بھی ناپاک نہیں آ سکتا، تو کوئی عورت ناپاک کیسے آ سکتی ہے؟ بولو، آپ کو اپنے عقیدوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس لیے ازواج مطہرات یہ سنیوں کا نعرہ ہے، وہ صرف ازواج نہیں کہتے، مطہرات بھی کہتے ہیں، اور مطہرات آیت تطہیر کے استدلال سے کہتے ہیں۔ وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا کے پاکیزہ کلام کے تناظر میں وہ علی کو بھی پاک کہتے ہیں، فاطمہ کو بھی پاک کہتے ہیں۔
حسن کو بھی پاک کہتے ہیں، حسین کو بھی پاک کہتے ہیں، اور خدیجۃ الکبریٰ سے لے کے ام حبیبہ تک سب کو پاک کہتے ہیں، جس سے پتہ چلا پاک ہی پاک کو پہچانا کرتا۔ حضرات، اب آپ کو پتہ چلا کہ کشتی نوح کیوں کہا، اور جہاں آپ کو لگے کہ کشتی نوح نہیں ہے بھاگ جاؤ وہاں سے، وہ ڈبو دے گا آپ کو۔ اس کی کشتی میں سوراخ ہیں بہت سارے، اس کی کشتی میں بہت سارے سوراخ ہیں، باہر سے وہ کہے گا آ جاؤ آ جاؤ، اور جب جاؤ گے تو آپ کو وہاں صدیق اکبر کے انکار کی سوراخ نظر آئے گا۔ حضرت عمر کے لیے ان کا اعتقاد کہ یہ معاذ اللہ مومن ہی نہیں ہے، ان کی کشتی میں سوراخ نظر آئے گا۔ اب اگر ان کی رگوں میں حضرت علی کا خون ہے، فاطمہ الزہرا کی رونق ہے، تو ان کو پھر حسنی اور حسینی کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ سمجھے؟ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، وقت نہیں ہے۔ اب میں آتا ہوں مثنوی کی طرف۔ رومی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں پیر صاحب کی توجہ کے ساتھ، علماء بھی، ہمارے مفتی اللہ ورائیو سکندری صاحب بھی مثنوی کے شائق ہیں اور شوق سے سنتے ہیں، کئی اشعار ان کو یاد بھی ہیں، مجھے کہتے رہتے ہیں وہ سناؤ جو مجھے یاد ہے۔ اللہ پاک نے سلامت رکھے۔ اب تحت لفظ میں نہیں، فرماتے ہیں ای محمد آل کشتی نوح ہر کے در وے رفت یا بد فتح و روح۔ فرماتے ہیں کہ یہ آل محمد، یہ کون ہے؟ یہ کشتی نوح میں سے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ ہر کے در وے رفت، اب جو بھی اس جانب بڑھ گیا، اس کشتی کی جانب بڑھ گیا، تو بولو جب کشتی کے جانب بڑھ گیا، کشتی میں قدم آ گئے، تو بولو اب بچ گیا کہ نہیں؟ جب تک کشتی میں نہیں تو بچا نہیں۔ تو فرمایا یا بد فتح و روح، فرمایا کیا کچھ پایا؟ فرمایا فتح بھی لے، فتح لے، اور دوسری روح فرمایا، اصل میں روحانیت ہے، لیکن وہ جو ایک ترتیب شعری ہے اور اس کا نظم ہے اور اس کے جو قافیے ہیں ان ملا کر وہ حمل کے قافیے کو درست کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے حمل قافیے خراب ہو چکے ہیں تو ان کو بھی ہم قافیہ کرنے کے لیے یاد رکھو عقیدوں کا درست کرنا ضروری ہے۔ اب آپ کو سماعت فرمائیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ ای محمد آل کشتی نوح، ای محمد آل کشتی ہر کے در میں رفت یا بد فتح و روح۔ یہ ہے حضور کی آل کا ذکر کرو تو سنیوں کی طرح کیا کرو۔ بتاؤ میں نے کوئی کمی چھوڑی ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچنا ہے تو ان کے ساتھ تعلق جوڑو، سمجھے کہ نہیں؟ تو جب آپ کشتی میں سوار ہو گئے تو مزہ ہی آ گیا، بولو۔ اب میں آپ کو ایک بات کہوں، جب آپ کشتی میں سوار ہو گئے تو اب آپ حسینی ہو گئے، جب کشتی میں سوار ہو گئے اب آپ حسنی ہو گئے، کشتی میں سوار ہو گئے تو اب آپ فاطمی ہو گئے، کشتی میں سوار ہوئے تو آپ حیدری ہو گئے، سمجھے کہ نہیں؟ اور یہ کشتی کس نے بنائی؟ رسول اللہ نے خود تیار فرمائی، امت کو
گمراہی کے پانی میں ڈوبنے سے بچنے کے لیے اس دور کی وہ کشتی یاد رکھو جنہوں نے اس میں قدم رکھا. حضرت حسن کے ساتھ رہے سارا معاملہ حل ہو گیا. حسین کے ساتھ رہے حق و باطل کے درمیان تمیز آ گئی. حضرت علی کے ساتھ رہے تو حق کا ساتھ ہو گیا. اور حضرت حسن کے فیصلے کی وجہ سے آپ ایک صحابی کی بے ادبی سے بھی محفوظ ہو گئے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب کیا فرماتے ہیں کہ اصل چیز کیا ہے؟ حضور نے فرمایا نا میں تمہارے پاس چھوڑ کے گیا بولو اور اہل بیت چھوڑ کر گئے. ہے روایت. اس کا مطلب یہ بھی ہے، سنو میری بات، حضور کے قول کے بہت ساری شاخیں ہوتی ہیں. ایک قول ہوتا ہے لیکن آگے نہریں بن جاتی میں وہ سمندر ہے. کیا ہے جی؟ بولو. پھر اس کی آگے نہریں دریا نکل. تو حضور کا یہ فرمانا کہ میں تمہارے پاس چھوڑ کے جا اسقلین، کیا؟ دو بھاری چیزیں. ثقل ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا. ایک کیا ہے؟ کتاب اللہ. بولو کیا؟ اور دوسری طرح کی اپنی آل. یہ بتا دیا کہ دونوں وزنی ہیں. بولو کیا ہے؟ دونوں وزنی. اب اس میں حکمت کیا ہے؟ حضور کے فرمان میں حکمت کیا ہے بھائی؟ حکمت کی تلاش ہو. حکمت یہ ہے کہ آل بیت قرآن کا ذکر ضروری تھا. اور جو جمع کیا ہے نا آل بیت نے نہیں کیا، یہ صحابہ نے. یہ یاد رکھ، یہ بھی یاد رکھ. صحابہ کا ذکر نہیں کیا. کیوں؟ کہ وہ قرآن کے سائے فیض پہلے سے ہی موجود ہیں. لیکن اہل بیت کا ذکر فرمایا اور فرمایا تمہارے اندر جو چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن چھوڑ کے جاؤ. تو جس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کو کرنے والے حضور کے صحابہ ہیں. ہاں سمجھے؟ اور ساتھ میں کس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ اپنی آل کو، عطرت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس سے پتہ چلا حضور کی عطرت وہی ہوگی جس کے ساتھ قرآن ہوگا. نہیں سمجھے بھائی؟ ان دونوں کا ذکر اور فرمایا کہ یہ اکٹھے رہیں گے. یہ بھی روایت کا حصہ ہے. ایسا ہے مفتی صاحب، یہ اکٹھے رہیں گے، یہ اکٹھے رہیں گے یہاں تک کہ مجھ سے ملاقات ہو جائے. او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب پتہ چلا آل بیت وہی ہیں جن کو نبی پاک نے قرآن کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. گویا اس کا مقصود یہ ہے کہ تم قرآن دیکھو تو اس میں تمہیں میرے اہل بیت کے خصائل نظر آئیں، اور میرے اہل بیت کو دیکھو تو ان کی عادت میں کون نظر آئے. اب اگر کوئی اس کی خلاف کرے تو وہ اس سے خارج ہو. بولو نا. اب سنیوں کا عقیدہ کو ہم نے کسی سے ادھار تھوڑی لیا انڈیا سے یا سری لنکا سے. بولو نا. یہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میں کوئی گھبرا کے نہیں کر رہا. ہزاروں دنیا کے علماء سب کے سامنے سینہ تان کے کہہ رہا. ہمارا عقیدہ سچ برحق ہے. اور نبی پاک یہ فرمانا اہل بیت قرآن و اہل بیت یہ واضح اعلان ہے. اہل بیت اسی اہل بیت کا ہوگا جس کے سینے میں قرآن موجود ہوگا. سمجھے کہ نہیں آپ؟ تو وہی اہل بیت. اب یہ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ تیری نسل پاک میں ہے. بولو نا بھائی. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. ہمارا عقیدہ ہے حضور کے گھر سے پیدا ہو آپ کا خون ہے تو وہ بھی ہمارے لیے نور ہے. بولو نا. وہ نور ہے. اور اس نور میں صرف حضرت فاطمہ شامل نہیں ہے، اس میں حضرت زینب بھی شامل ہے، ام کلثوم بھی شامل ہے، حضور کے ساری آپ شامل ہیں، حضرت عبداللہ، حضرت قاسم سب شامل ہیں. جو بھی حضور کا بچہ یا بچی ہے وہ سب اعلیٰ حضرت کے شہر میں شامل ہیں. تو رومی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر. رومی صاحب اگلے شعر میں فرماتے ہیں کہ دین کی جو جان ہے نا وہ اہل بیت میں ہے. چونکہ سارے کا سارا دین کس میں ہے؟ قرآن میں ہے. اور نبی نے کیا فرمایا کہ اہل بیت اور قرآن یہ آپس میں اکٹھے ہیں. بولو. تو سارا دین قرآن میں ہے اور اہل بیت قرآن کے ساتھ ہیں. لہٰذا میں دین چاہیے پھر کتاب کے ساتھ اہل بیت کا رابطہ. اس سے مراد کوئی آج کل کی میں نسل کی بات نہیں کر رہا. یہ وہی اہل بیت ہیں جنہوں نے عقائد چھوڑے ہمارے لیے. سمجھے کہ نہیں؟ اور جو قرآن کے ساتھ آج بھی اس اہل بیت کے جو نالے ہیں ہم اپنے سر کرنے کے لیے تیار ہیں. شرط کہ عقائد اہل سنت و جماعت کا وہ اقرار کنندہ ہو اور فی زمانہ اپنے آپ کو بریلوی کہنے میں فخر محسوس کرتا ہو.
یہ آج کل کی ضرورت بن گئی ہے، حالانکہ ہماری اپنی اپنی نسبتیں، ہم خود ایک آستانے کے وارث ہیں. ہمارے مفتی صاحب سکندری تاج پہنے ہوئے ہیں، اسی طرح اور یہاں پر بہت سارے ہمارے مفتی صاحب کے سر پہ خوبصورت دستار سجی ہوئی ہے. سب کی اپنی اپنی ایک نسبت ہے. ان کو سعیدی نسبت حاصل ہے، ان کو سکندری نسبت حاصل ہے، اور ادھر سرہندی نسبت حاصل ہے، بولو ادھر صدیقی نسبت حاصل ہے. لیکن زمانے کا تقاضا ہے اس سب کے ساتھ ساتھ بریلوی بھی لگا لیا کرو تاکہ فرق ہو جائے. تو رومی صاحب کیا فرماتے ہیں کہ دین کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو آل پیغمبر کے ساتھ تعلق قائم کرو. سمجھے؟ نمبر 1. دوسری بات کہ اگر آپ دین کو پسند کرتے ہیں تو آپ ادھر ہی جائیں جہاں یہ دین ملتا ہے. بھائی جو چیز جہاں ملتی ہے وہیں جاؤ گے، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، لوگوں کو سمجھاتا ہوں. جو چیز جہاں ملتی ہے، بولو نا، جو توجہ ہے، جو چیز جہاں ملے گی وہیں سے لوگے. تو کیا فرماتے ہیں رومی صاحب؟ فرماتے ہیں، اب تحت لفظ میں سنو، یہ آل بیت کی شان ہے. کیا فرماتے ہیں؟ جانے دیں در آل پیغمبر بود، جانے دیں در آل پیغمبر بود، ہر کے خواہد دین با ایشان در رود. جو دین چاہتا ہے وہ پھر ایسے لوگ پاس چلا جائے. اس سے پتہ چلا دیندار سے ہی دین ملتا. اور دیندار کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر قرآن کی تعلیمات موجود. سمجھے کہ نہیں؟ اب میں یہ شعر آپ کو سناتا ہوں، پھر آگے بڑھتے ہیں. جان دین در آل پیغمبر بود، جان دین در آل پیغمبر بود، ہر کے خواہد دین و ایشان در رود. یہ اہل بیت ہے. کون ہے بولو؟ یہ اہل بیت ہیں حضرات. اس کے بعد اب سنو، اہل بیت کی مثال کس کے ساتھ دی تھی؟ ایک یہ فرمایا کشتی نوح ہے، ٹھیک ہے، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، اس کی میں نے رومیانہ تشریح کر دی ہے. دوسری بات کیا تھی کہ میرے اہل بیت اور قرآن ہی آپس میں کٹھے رہیں گے. اس سے پتہ چلا کہ دین کی اصل آپ کو وہاں سے ضرور ملے گی، وہ بھی آپ کو پیش کر دیا. اب آتے ہیں صحابہ کی طرف، ٹھیک ہے نا. میں نے جو آیات پڑھی خطبے میں، ان میں ان سب کو شامل کیا ہے. تو اب جو اصحاب رسول ہیں ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ آئے نبی پاک کے قول کی طرف چلتے ہیں. حضور نے فرمایا تھا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. ایسا ہی ہے، اصحابی کن نجوم. کیا بولو بھائی، بول نہیں آپ؟ اصحابی کن نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جس بھی آپ نے اقتدا کی تو ہدایت آپ کو مل جائے. جس کی بھی آپ نے پیروی کی آپ کو بولو ہدایت مل جائے گی. اب رومی صاحب کا عقیدہ سن. وہ یہ نہیں کہتے امیر معاویہ کو سائیڈ پہ کرو، یہ 4 یاروں کو کٹو، نہیں. وہ فرماتے ہیں جملہ یاران. کیا فرماتے ہیں؟ جملے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جملہ تو پوری جماعت کے لیے ہے. اور کیا فرماتے ہیں؟ جملہ یاران اختران آسمان. کیا خوبصورت کلام ہے. اختر اسی کو کہتے ہیں، ستارے کو کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں جملہ یاران، سارے کے سارے نبی کے یار، سارے کے سارے نبی کے یار.
فرمائے اختران آسمان، یہ آسمان کے ستارے ہیں، ہر یک راہ نمایت بے گمان. فرماتے ہیں ان میں سے ہر ایک بلا شک و شبہ راستہ دکھاتا ہے. ان میں سے ہر ایک، پیچھے کہتے ہیں جملہ یاراں اور اگلے مصرے میں کہتے ہیں ہر یکے. یہاں جز کا ذکر کر رہے ہیں، بولو جملہ میں کل کا ذکر کر رہے ہیں، سمجھے؟ بولو بولو بھائی، بولتے کیوں نہیں؟ جملہ یاراں کہا تو کل کہا، اور ہر یکے کہا تو جز کہا. ہاں تو جناب رومی نے کلی کا بیان کر کے جز کا حکم بھی بیان فرمایا، اور فرمایا کہ یہاں وہی قاعدہ چلتا ہے. کہتے ہیں کبھی جز بول بات لیتے ہیں، کل بول کر جز مراد لیتے ہیں. اور آپ کسی صحابی کا نام لے لیں تو وہ صحابی بھی ہدایت دیتا ہے، پوری جماعت کا نام لے لیں وہ ہدایت دیتا ہے. پتہ چلا یہ جز بھی کامل ہیں، یہ کل بھی کامل ہے. یہ جز بھی کامل ہے، یہ کل بھی کامل ہے. اور یہ ہے کہ حضرات یہ بھی قانون ہے کہ جز کے اندر ہمیشہ کل کی طبیعت ہوتی ہے. ہاں جز کے اندر رومی صاحب نے فرمایا تھا، رومی صاحب نے دوسری جگہ یہ بھی فرمایا ہوا ہے. حضور نے یہ فرمایا کہ جتنے بھی جز ہیں ان کی طبیعت میں کل کی ہوتی ہے. بولا نا ایسا ہی ہے. یہ کتاب ہے، دیکھو یہ کتاب ہے، یہ کل ہے نا. دیکھو اب یہ دیکھو یہ کیا ہے، یہ کل ہے یا جز ہے؟ یہ جز ہے. تو فرمایا اس کا مزاج ہے وہ اس جز کا بھی مزاج ہے. سمجھے گا؟ یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، بالکل دلیل سے سمجھا رہا ہوں. اب یہ نہیں کہ ایک صفحہ ہے وہ کچھ اور کسی دنیا کی چیز ہے، باقی یہ کچھ اور دنیا کی چیز ہے. نہیں، یہ سب مل کر ایک کل بنا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ کتاب کہتے ہیں مثنوی. اب اس میں جس صفحے پہ نظر ڈالو گے تمہیں مثنوی کا مزاج نظر. ٹھیک ہے. اب جب آپ کا، چلو آپ کا کل دے لیتے ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک کل ہیں، اور پیچھے ایک جز ہے. بولو نا سر کیا جز ہے، لیکن سر یہ کل بھی ہے ایک لحاظ سے کہ اس کل کے پھر اپنے جز ہیں. آنکھ اس کا ایک جز ہے، بولو ناک ایک جز ہے. لیکن تو سمجھو کہ یہ جز الجز ہے اصل کل کا. یہ سارے اجزاء ہیں. تو اب بولو آپ کا جو ناک ہے وہ بھی آپ ہی ہیں. بولو آپ کی جو آنکھ ہے وہ بھی آپ ہیں. ہیں جی؟ آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ بھی آپ ہیں. مثلا آپ مجھے کہہ رہے ہیں پیر صاحب ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میرا ہاتھ ہے وہ بھی اس میں شامل ہے پیر صاحب. ایسا ہے کہ نہیں بھائی؟ آپ کہیں میں تو پیر صاحب کو مانتا ہوں پر ان کا جو ہاتھ ہے یہ پیر کوئی نہیں ہے. ایسے تو نہیں ہوگا نا. تو جز اور کل کی باہمی مناسبت بہرحال یہ متحقق ہے، کسی قسم کی کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں. تو اب رومی صاحب کیا فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے ستارے ہیں، سارے ستارے ہیں. یہ کل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ بولو کل ہو گیا. اور اس میں سے آپ لے لیں حضرت امیر معاویہ کو لے لیں، یہ جز ہو گیا. اس میں سے آپ حسن کو لے لیں، یہ جز. بولو اس میں سے آپ حضرت علی کو لے لیں، بولو کیا ہوا؟ یہ جز ہو گیا. تو فرمایا کہ یہ کل ہیں یا جز ہیں، جس کو بھی آپ دیکھیں گے ہر ایک کے اندر آپ کو نبی کا جمال نظر آئے. اس لیے تفریق کرو گے تو تمہاری تفریق کری جائے گی. ہاں یہ یاد رکھ، تفریق کرو گے بھی تفریق کر دی جائے گی. اور ہم نہیں چاہتے کہ ہماری تفریق کی جائے. سمجھے کہ نہیں؟ ہم تفریح والے لوگ ہیں، تفریق والے نہیں ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ اب رومی صاحب کیا فرماتے ہیں، ذرا آپ اس کو محبت سے سماعت فرمائیں. جملہ یاراں آرانے آسمان، جملہ یاراں آسمان، ہر یک راہ
نماید بے گمان، کہتے ہیں وہ ہر ایک ہی رہنما ہے، ہر یکے راہ نماید۔ اچھا یہ ہر ایک راہ نماید کیوں کہا؟ جز کو کہا اور پہلے کل کو کہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جز اور کل کو یہ منصب دینے والے نبی اللہ ہے۔ اور اس پر ایک شعر اور بھی ہے، دعا کریں میں بھول نہ جاؤں، حافظہ اتنا اچھا نہیں۔ باقاعدہ رومی صاحب دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اصحابی نجوم، ویسے تو کن نجوم ہے نا، لیکن آپ الفاظ کو بیچ میں تھوڑا سا تراش کے جو وزن شعر ہے اس کو برقرار رکھتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ آپ اس کو ذرا یاد رکھنا، مفتی صاحب آپ یاد رکھنا، گفت پیغمبر کے اصحابی نجوم، یاد رکھنا بھائی، اس کو پڑھنے میں بھول نہ جائے۔ گفت پیغمبر کے اصحابی نجوم، راہ رواں شمع و شیطان رجوم۔ اچھا آپ نے دیکھا ستارے جب ایسے ٹوٹ کے گر رہے ہوتے ہیں آسمان سے، دیکھیں نا تو وہ رجوم للشیاطین ہے۔ کیا ہے؟ شیطانوں کو ان ستاروں کی بمبارڈمنٹ کی جاتی ہے، ان پر، سمجھے؟ ان کے ذریعے ان پر بمباری کی جاتی ہے جب اوپر جاتے ہیں نا کان لگانے کے لیے شیطان، بولو نا، شیطان جاتے ہیں اوپر آسمانوں کی طرف کان لگانے کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، تو پھر ان کو ستاروں سے ان پر بمبارڈمنٹ کی جاتی ہے، بمباری کی جاتی ہے۔ تو وہ آپ نے دیکھے ہوں گے ستارے، اس کو قرآن نے ذکر فرمایا رجومن للشیاطین۔ تو رومی صاحب فرماتے ہیں جب میرے نبی نے ان کو آسمان کا ستارہ کہہ دیا ہدایت کا، تو پھر جانا کہ وہ راہ روان کے لیے، راہ روان کے راستے پہ چلنے والا مسافر، راہ روان کے لیے وہ ستارے شمع ہیں اور شیطانوں کے لیے رجم۔ کیا ہے بولو؟ اب ایسے پتہ چلا کہ جس کو صحابی سے تکلیف ہوتی ہے یہ شیطان ہے، اور وہ رجوم بن کر ان شیطانوں کو بھگائے ہیں۔ اب شعر یاد رکھنا بھائی، میں ترنم میں پڑھنے لگا ہوں۔ گفت پیغمبر کے اصحابی نجوم، گفت پیغمبر کے اصحابی نجوم، راہ رواں شمع و شیطان رجوم۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ اہل سنت کا عقیدہ 800 سال پہلے بھی رومی صاحب نے وہی بیان کیا جو آج کے حقیقی اہل سنت بیان کر رہے ہیں۔ باتیں بہت ہیں پر وقت بھی بہت ہو گیا ہے اور سفر بھی ہے، اور پیر صاحب بھی کافی دور دراز کا سفر کر کے تشریف لائے ہیں۔ بس آخری بات یہ ہے کہ ان سب ستاروں کے اندر جسے چاند کی حیثیت حاصل ہے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ بس یہ ہمارا عقیدہ ہے، یعنی وہ افضل ہیں، ٹھیک ہے، افضل ہیں، اور افضلیت کا عقیدہ یہ ہمارا آج کا کوئی اختراعی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ اتفاقی عقیدہ ہے، اتفاق ہے، اس پر متفق علیہ عقیدہ ہے۔ اس پر میں نے گفتگو بھی کی تھی برطانیہ میں ابھی، شرح العقائد کے حوالے سے، فقہ اکبر کے حوالے سے، شرح فقہ اکبر کے حوالے سے، اور جو عقائد نصفی ہے، یہ شرح تو ہے نا، وہ تو اس کی شرح ہے، نصف کتاب کون سی ہے؟
عقائد نسبی اس کتاب کے ذریعے سے میں نے پڑھ کے اہل برطانیہ کو اور نور ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا کو سنایا تھا کہ یہ صرف کوئی ہندوؤں کا پاکستانیوں کا عقیدہ نہیں ہے. امام حنبل ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام ابو حنیفہ ہوں، سب کے نزدیک صدیق افضل البشر خلیفہ صاحب کی محنت کو ان کے بچوں کو سلام رکھیں، ان اس خوبصورت ماحول پر اور وسعت عطا فرمائے. بس 2-3 منٹ اس کے بعد انشاءاللہ پیر صاحب کے حوالے وہ دعا فرما دیں، پھر اجازت بھی دے دیں تاکہ ہم اگلی طرف رخ کریں. اللہ آپ کی یہ بہار سلامت رکھے. آج بہت خوبصورت ماشاءاللہ ایک خوبصورت نظر آئے، چہرے نظر، اور میں سوچتا ہوں کہ وہ کیا عالم ہوگا جب ساری مخلوق میرے نبی کے حشر میں دوڑ رہی ہو. ہم چھوٹا سا اس کے مقابلے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ کتنا بڑا لگ رہا ہے. اس وقت پتہ چلے واقعی حضرت نے فرمایا تھا شرع کے دولہ شبیہ شرع کے دولہ کوئی پتا، لیکن روز معاشر کے دولہ کیسے ہوں گے یہ ہم اپنی آنکھوں سے پوری کائنات بارات بن کے نبی کی طرف چلے گی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. پہلے میں پڑھوں پڑھنا لا الہ الا اللہ 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 لا الہ محمد الرسول اللہ. اتنا بڑا اجتماع ہے، اس طرح کی آواز نہیں آ رہی ہے. تو ہم جو میں کچھ 6 مہینے سے دوڑ رہا ہوں، اتنا میں نہیں تھکا ہوا جتنا آپ ادھر بیٹھ کے تھکے ہوئے. تو آپ کی آوازیں نہیں نکل رہی. سارے لوگ ذکر کرو، سب جتنے بھی یہاں بیٹھے ہو. جب آپ اس حال کے اندر آ گئے ہیں تو پھر اپنا حال بھی حال کے مطابق کریں. ٹھیک ہے نا؟ ابھی جو ہم ذکر کریں گے اس کے کلمات کچھ یوں ہیں. لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. کس طرح پڑھو؟ ہاں اس طرح، لیکن میرے ساتھ پڑھنا ہے، اپنا اپنا نہیں پڑھنا، میرے ساتھ پڑھنا ہے. ایک دفعہ سن لو پھر میرے ساتھ. لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ
illallah, illallah, la ilaha illallah, 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 illallah, illallah. اور اونچا پڑھو. لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ. لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. الحمدللہ. ہم بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ہم اسی طوفان نوح کے اندر، یعنی جو دائیں بائیں دنیا کی شورشیں ہیں اس کے اندر بڑے امن کے ساتھ کشتی نوح میں سفر کر رہے ہیں. اللہ آپ کی یہ کیفیت باقی رکھے اور مجلس کے علاوہ بھی خدا آپ کو ذکر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہو، 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 اللہ ہو،
اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ہمارا یہی کام ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پانی ڈولو پر ٹھیک ہو جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرات، ہمارا یہی کام ہے، ہمارا یہی کام ہے، ہمارا یہی کام ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہمارا جو کام ہے وہ جو ہمیں بزرگوں نے سکھایا ہے وہ متعدی ہے۔ کیا ہے بولو؟ ہاں، متعدی کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں صرف خود ذکر کرو، دوسروں کو بھی ذکر کرانا ہے جی۔ اور یہ بھی جو ماخوذ ہے نا حضور کی اس حدیث کے ترجمے سے، جس میں حضور نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تعلمہ اور علامہ میں فرق ہے۔ تعلمہ میں ذاتی فائدہ ہے اور علامہ میں دوسرے کا بھی فائدہ ہے، سمجھے کہ نہیں؟
تو صرف تعلمہ پر عمل کرنے والا صوفی نہیں ہوتا، اور وہ خیر بھی نہیں ہوتا۔ خیر کون ہوگا؟ تعلمہ و علمہ، پڑھے بھی پڑھائے بھی، ذکر کرے بھی کرائے بھی، ٹھیک ہے؟ یہ ہے، یہ متعدی ہے، اور جو ایسا نہ کرے تو یہ بھی تعدی ہے پھر ٹھیک ہے، یہ تعدی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں تعدی سے محفوظ رکھے اور ہمیں متعدی بنائے، اور وہ یہ ہے کہ خود بھی چنگے ہو جاؤ تو دوسرے نے بھی چنگا کرو، خود بھی سچے ہو جاؤ دوسرے کو بھی سچا بناؤ۔ ہاں یاد رکھو، یہ بہت بڑا پیر صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، ہمارے مفتی صاحب بیٹھے ہیں، دوسرے مفتی صاحب بیٹھے ہیں، اور بھی علماء بہت، پیر صاحب بھی بیٹھے ہیں، بے شمار علماء ہیں۔ یاد رکھو یہ جو حدیث ہے نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس میں جس طرح قرآن میں آتا ہے نا لما تقولون ما لا تفعلون، یہ آیت اور یہ حدیث، اس کے مفاہیم میں ایک چیز مشترک ہے، وہ کیا؟ کہ آپ جو بولتے ہو وہ کرو بھی، ٹھیک ہے؟ اور تعلمہ میں کیا ہے؟ تعلمہ میں یہ ہے کہ آپ نے خود بھی پڑھنا ہے اور خود پڑھ کے پھر آگے بھی پڑھانا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مومن کی شان کیا ہے؟ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے بھی خیر ہوتا ہے اور لغیر ہی بھی خیر ہوتا ہے، ہاں؟ یا نہیں؟ یہ کہ اس کی شان کیا ہے؟ اس کی شان یہ ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، خیر الناس من ینفع الناس۔ آپ بتاؤ کہ اگر آپ آج ادھر آئے ہیں تو جتنے لوگوں نے بیٹھے یہاں ذکر کیا، بتاؤ یہ نفع میں نے لیا کہ نہیں؟ اور جو آپ نے ذکر کیا آپ نے بھی نفع لیا کہ نہیں؟ سمجھے کہ اس سے پتہ چلا صوفی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ امیر رہے اور امیر رہ کے غریبوں کو دیتا رہے ہے۔ اور یہ غریب کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جو خدا کے ذکر سے محروم ہے وہ غریب ہیں۔ اور یہ امیر کیوں ہے؟ کوٹھی کی وجہ سے نہیں، نہ گاڑی کی وجہ سے، یہ امیر اس لیے ہے کہ اس کا دل خدا کی یاد سے زندہ ہے۔ تو یہ اپنی امارت سے غریبوں کی غربت دور کرے، اور جس دل میں خدا کا ذکر نہیں اس دل میں خدا کا ذکر داخل کرے، اور جس زبانیں صرف دنیا 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 بولتی ہیں ان زبانوں پر اللہ کی ضربیں لے کر آئے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تعلمہ اور علمہ، اس کا فیضان ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں خلیفہ علامہ مشتاق احمد نقشبندی صاحب نیروی، ان کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے جو صاحبزادے ہیں اشتیاق صاحب، دیگر دوسرے جو صاحبزادے ہیں، سب کو مبارکباد۔ ان کی ساری ٹیم جو علماء کی، اور ان کے ساتھ دوڑ کرنے والے، محنت کرنے والے، انہوں نے بہت محنت کر کے یہ خوبصورت ماحول سجایا ہے۔ اللہ یہ برکتیں سلامت رکھے۔ اسٹیج پر اور اسٹیج کے نیچے بھی دائیں بائیں ہمارے قابل قدر علماء کرام، مفتیان اعظام، اہل سنت کی رونقیں بیٹھی ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ دن میں یہ لوگ سورج ہیں، رات میں یہ لوگ چاند ہیں، ٹھیک؟ علماء سے اپنا رابطہ رکھو، وہ علماء جو واقعی علماء ہیں، سمجھائی کہ نہیں؟ ان سے اپنا رابطہ رکھو، وہ دن میں ابھی آپ کو فائدہ دیں گے، رات میں بھی آپ کے لیے مفید ہے۔ اور مشائخ کون سے مشائخ؟ وہ مشائخ جن کو اللہ نے نور ہدایت عطا فرمایا، جو اپنے اجداد کے طریقوں کو خراب نہیں کر رہے بلکہ انہی کو آگے اور ترقیاں دے رہے، ان کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کرو۔ اور سب سے اہم بات، اہل سنت و جماعت کے ساتھ استقامت کے ساتھ چلتے رہو، جو آپ کی نجات کی دلیل اور ضمانت ہے۔ اللہ پاک سب کو سلامت رکھے۔ اب بلا تاخیر مائک قبلہ پیر صاحب کے روبرو کرتے ہیں، وہ جس طرح مناسب سمجھیں اس کے مطابق کچھ ارشاد فرمانا چاہیں، دعا فرمانا چاہیں۔ جو سٹیج آپ کا ہے، یہ لوگ بھی سب آپ کے عقیدت مند ہیں، یہ گھر بھی آپ کا ہے، جیسے جناب کی مرضی ہے۔ جزاک اللہ۔ نعرہ تکبیر،
نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم بخانہ محبوب خود مرو حافظ بخانہ محبوب خود مرو حافظ کہ نیم شب شد و بیدار پاسباں جاست. حافظ شیرازی علیہ الرحمہ والرضوان. آج کی اس تقریر